السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں معیز الرحمن۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم دوستوں مدینہ کی لوکل زیارت کرنے جا رہی ہیں، جیسے کہ مسجد قبلہ تین ہو گئی، سبع مساجد ہو گئی، اور بھی زیارتیں ہوں گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، میرے چینل جمیل اینڈ سنس کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں آگے۔ تو دوستوں ہم ڈھونڈتے ہیں ٹیکسی اور پھر جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ ہمارے ساتھ رہیں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آگے بھی بہت ساری زیارتیں ہیں جو آپ کو کروانی ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ لازمی زیارتیں کروائیں گے۔ تو دوستوں ہم قبلہ تین مسجد پہنچ گئے ہیں۔ قبلہ تین مسجد، اس مسجد کا نام ہے قبلہ تین۔ ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز عصر کا، نماز ادا کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں ہم، اور اس مسجد کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستوں وضو کر لیا ہم نے، اب نماز عصر ادا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو بھی مسجد قبلہ تین دکھاتے ہیں اندر سے۔
یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، پہلے اسی طرف جو قبلہ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا نماز کے دوران ہی، پھر اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کیا اور اس طرف اس دن سے نماز ہوتی ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ السلام علیکم۔ یہ ہم آئے تھے مسجد قبلہ طیب، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران حکم ملا کہ اب جو ہے نا قبلہ کعبے کی طرف کر لیں۔ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہاں پہ نماز کے دوران جو ہے نا اللہ پاک نے حکم بھیجا کہ اب آپ جو ہے نا قبلہ چینج کر لیں اور قبلہ کا رخ اب کعبے کی طرف کر لیں، مکہ مکرمہ کی طرف۔ تو یہاں پہ جو ہے نا نماز کے دوران ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر اس طرف منہ کیا، اور جو صحابہ کرام ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران گھوم کر دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے مکہ مکرمہ کی طرف، تو ویسے ہی صحابہ کرام نے بغیر سوال کے انہوں نے ان کے پیچھے گھوم کے نماز پڑھنا شروع کر دی، کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ ہے مسجد قبلہ طیب۔ ہم نے نماز پڑھ لی ہے دوستوں، اب جا رہے ہیں ہم صبا مساجد کی طرف، تو آپ کو ادھر بھی دکھائیں گے، ادھر کی زیارت انشاءاللہ اور بھی زیارتیں کروائیں گے۔ سب سے پہلے میرے چینل جمیل اینڈ سنس کو سبسکرائب کریں لازمی۔ السلام علیکم۔ یہ صبا مساجد آپ دیکھ رہے ہیں، جامعہ صبا مساجد، یہ تو تاریخی طور پر تو یہاں پہ مختلف مسجدیں تھیں صحابہ کرام کی، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک جامع مسجد بنائی گئی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر غزوہ خندق ہوئی تھی، یعنی جنگ خندق۔ وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے اس جگہ پہ جو ہے نا حضرت علی کا خیمہ تھا، اور اس طرف جو ہے نا وہ اوپر دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ تو یہ بعد میں آپ کو حضرت علی کا بھی خیمہ دکھائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی دکھائیں گے، اور جو سامنے جو باہر سڑک چل رہی ہے وہ دراصل خندق تھی، کہتے ہیں کہ وہاں پہ خندق کھودی گئی تھی، جو سیدھی سڑک باہر پہ جا رہا ہے غزوہ خندق کی اصل وہ جگہ ہے جہاں پر خندق کھودی گئی تھی، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو دوستو الحمدللہ آپ نے ہسٹری بھی سن لی ہوگی، اور ہم بھی الحمدللہ ادھر پہنچ گئے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ حضرت علی کا خیمہ ہے، اندر سے بند کیا ہوا ہے۔ تو جو بتاتے ہیں نا کہ خندق کھودی گئی تھی، وہ ادھر یہ سڑک جو گاڑیاں چل رہی ہیں نا، دوسری طرف دیکھ رہے ہوں گے آپ، دوسری سائڈ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ادھر ہی خندق کھودی گئی تھی۔ یہ جو ساری سڑک ہے نا ادھر ہی، اور یہ صبا مساجد ہے، 7 خیمے تھے، ان کو اکٹھا ملا کے صبا عربی میں ہوتا ہے 7، تو یہ 7 مسجدوں کو اکٹھا کر کے اس کا نام رکھا گیا صبا مساجد۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیمہ ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں نزدیک سے۔
ادھر میں نے آپ کو دکھایا حضرت علی کا خیمہ، یہ بھی کسی صحابی کا خیمہ تھا۔ ایسے انشاءاللہ میں آپ کو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ بھی ایک خیمہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ، یہ سامنے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ، اس کا نام ہے مسجد فتح۔ اور تمام صحابیوں کا خیمہ نیچے ہے۔ یہ دیکھیں، ایک خیمہ یہ ہے، ایک وہ ہے، حضرت علی کا خیمہ ادھر ہے، اور یہ 7 صحابیوں کا خیمہ۔ دوستو، جہاں خندق کھودی گئی تھی وہ یہ سڑک ہے، یہ والی سڑک، ادھر خندق کھودی گئی تھی۔ تو دوستو، ہم سبا مساجد سے اب جا رہے ہیں، ایک ساتھ ایک محلہ ہے جس محلے کا نام ہے بنی حرام، ادھر جا رہے ہیں۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ پیش آیا تھا، جو 7-8 آدمیوں کا کھانا 1400 صحابی نے کھایا تھا۔ تو اسی محلے میں جا رہے ہیں اور آپ کو بھی اسی محلے کی زیارت کرواتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پیش آیا تھا۔ میرے بعد لگ رہی تھی یہ ساری۔ اس کی مرمت کی جا رہی ہے اس جگہ کی۔ تو اس جگہ کی ہسٹری پوچھتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ہے مسجد بنی حرام، اور یہ محلہ ہے شیب بنی حرام قبیلے کا۔ تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے دوران اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے تھے، جبکہ تمام صحابہ کرام نے اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے وہ جب کپڑا ہٹا پیٹ سے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو وہ فوراً اپنے گھر یہاں پر تشریف لے آئے۔ یہاں پر ان کا گھر تھا جہاں پر یہ مسجد ہے۔ تو وہ گھر آئے اور اپنی بیگم سے پوچھا کہ کتنا آٹا ہے اور کیا ہے گھر میں۔ تو گھر میں ایک کمزور لاغر سی بکری تھی، چھوٹی سی، اور 5-6 لوگوں کا کھانا کے لیے آٹا موجود تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جلدی سے آپ جو ہے نا یہ کھانا تیار کریں۔ انہوں نے بکری کو حلال کیا اور وہ کھانا تیار کروانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں اور ان کو کھانا پیش کرتا ہوں۔ تو وہ وہاں پہ تشریف لے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں 5-7 لوگوں کا کھانا موجود ہے، تو آپ اگر مہربانی کریں تو میرے گھر میں چلیں اور وہ کھانا تناول فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس کی یہ آفر قبول کر لی اور وہاں سے جو ہے نا چل پڑے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی تمام صحابہ کو مدعو کر لیا
तो वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि वो खाना तो 5-7 लोगों का है, ये कैसे पूरा होगा। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने कहा कि भाई खाना लगा दो और अपने सब घर वालों को भी बुला लो, और सहाबा कराम को भी जो है ना बुलाना शुरू किया। 10-10, 20-20 सहाबा कराम जो है ना वो खाना खाते गए, यहाँ से जाते गए। वो अल्लाह पाक ने अर्श से वो खाना बढ़ाते गए और भेजते गए, और वो तकरीबन कोई लोग तारीख़ में कहते हैं कि 1000 लोग, और कहीं पे लिखा हुआ है 1400 लोग, यानी 1000 हों या 1400, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 8 लोगों का 7 लोगों का खाना इतने लोगों को असीर किया, और अल्लाह के दरबार से वो खाना बढ़ता गया। ये एक मौज़ा था, और इस जगह को देखने का बड़ा इश्तियाक था। मैं 4 माह पहले ये जगह ढूंढ के गया था, और उसके बाद मैं अपनी फैमिली को लेके आया हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों इधर करते हैं वीडियो का एंड करने से पहले मेरे चैनल जमील एंड सन्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दें। तो अभी के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।